بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی فضیلت جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا مسنون و سنت ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی رمضان المبارک کے اخیر 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت اور مسنون ہے۔ جس طریقے سے مرد حضرات مسجد میں رہ کر نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی گھروں کے اندر رہتے ہوئے نفلی اعتکاف بآسانی کر سکتی ہیں۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا کریں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دنوں کی بھی توفیق عطا فرمائے ان کو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں، پہلے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اعتکاف سے متعلق عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اعتکاف کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سے بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتی ہیں، یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انتقال ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے رہے ہیں۔ ایسے ایک اور روایت ہے جو طبرانی کی ہے، اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو شخص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کی دوری اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف اگر آدمی صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو اس کو کس قدر فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسے ایک روایت ہے، اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ معتکف وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس روایت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا، دوسرے یہ کہ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کے لیے جاتا تھا، جنازے میں شرکت کیا کرتا تھا، غرباء کی امداد، علماء کی مجالس میں حاضری دیا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے جو کنز العمال کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں جس طریقے سے یہ مردوں کے لیے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہیں، لہذا عورتوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بعض مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسائل شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب احکام رمضان میں سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، نمبر 1، اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا اعتکاف گھر ہی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ انشاءاللہ وہ دلائل ہم کسی اور موقع سے ذکر فرمائیں گے کہ عورتیں صرف گھر ہی میں ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، ان کے لیے بہتر یہ کہ گھر کے اندر اعتکاف کریں۔ اس کے جو دلائل ہیں ان کو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ بلکہ ان کا اعتکاف گھر ہی میں ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کے گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے اور عیادت کے لیے بنائی ہوئی ہو اسی جگہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اگر پہلے سے گھر میں ایسی مخصوص جگہ نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنا لیں اور اس میں اعتکاف کر لیں۔ نمبر 2، اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی مستقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو اور کسی وجہ سے ایسی جگہ مستقل طور پر بنانا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کے کسی بھی حصے کو عارضی طور پر اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہاں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے،
شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شوہروں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف سے محروم نہ کریں بلکہ اجازت دے دیا کریں۔ نمبر 4، اگر عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں، یعنی اگر بعد میں شوہر منع کر رہا ہے تو اب بیوی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شوہر کی بات کو مانے اور اعتکاف کو توڑ دے۔ نمبر 5، عورت کے اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حید یعنی ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہو، یعنی جو اس کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، پیریڈز کے جو دن ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نفاس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خون سے بھی پاک ہو۔ نمبر 6، لہذا عورتوں کو اعتکاف مسنون سنت اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخ رمضان کے اخیر عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کریں، ہاں تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، جس کا طریقہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے، اس صورت میں رمضان کا روزہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاک ہونے پر رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ نمبر 8، عورت نے گھر کی جس جگہ اعتکاف کیا ہو وہ اس کے لیے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر ہٹنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کے لیے مسجد سے ہٹنا جائز ہے اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، ان کے لیے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں، یعنی وہاں بیٹھے بیٹھے وہ جو بھی کام کرنا چاہیں اپنے گھر کا وہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں، یا ایسے ہی بچیوں کو بلا کر کوئی گھر کا کوئی کام سمجھانا چاہتی ہیں تو ان کو کام سمجھا سکتی ہیں۔ ایسے ہی جو محرم حضرات ہیں ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو کوئی بات کہنا چاہتی ہیں، ان کی کوئی بات سننا چاہتی ہیں، تو یہ سارے کام اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر اگر جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ نیز بہتر یہ کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر، تسبیحات اور عبادت کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ تو یہ وہ بعض احکامات ہیں جو عورتوں کے اعتکاف سے متعلق ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس کو بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔